انصاف کرنے والے جج آج کل کے ججوں کی طرح نہیں. سینکڑوں پترکار جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ان کی سنوائی نہیں ہوتی. ایک چمچے کی سنوائی سب سے پہلے ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل کتے سے بھی اچھا بھونک لیتا ہے. اس کی سنوائی پہلے ہو جاتی ہے. کشمیر سے دھارا 370 ہٹی, وہ پینڈنگ ہے, اس پر سنوائی نہیں ہوگی. سی اے اور این آر سی پر کورٹ میں عرضیاں داخل ہیں, اس پر سنوائی نہیں, لمبت ہے. لیکن اس انٹرنیشنل کتے کی سنوائی کے لیے جس دن کورٹ بند بھی ہوتی ہے اس دن اسپیشلی طور پر کھلوائی جاتی ہے اور سنوائی ہوتی ہے. یہ رہ گئی آج ہمارے نیائے پالکا کی ویوستھا, یہ ہے آج ہمارے یہاں کا سنویدھان, اور یہ ہے آج ہمارے یہاں کی نیائے پالکا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, حضرت عمر فاروق کی نیائے پالکا سے اور اس نیائے پالکا کا اگر تعلق جوڑا جائے تو کیا نکلے گا, کیا نکلے گا. اور جب کسی شرابی بڈھے کو پکڑا تھا حضرت عمر نے شراب پیتے ہوئے رات کی تاریکی میں, اور گانے والی اس کے ساتھ تھی, رقاصہ ناچنے والی, تو کہا بوڑھے آج میں نے تمہیں رنگے ہاتھ پکڑا ہے. دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر کود گئے حضرت عمر. تو اس بوڑھے نے کہا تھا عمر میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں, میں مانتا ہوں کہ میں نے شراب پی ہے, میں مانتا ہوں کہ میں رقاصہ ڈانسر ناچنے والی کے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں, لیکن اگر میں نے غلطی کی ہے تو آپ نے بھی غلطی کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی کی کھڑکیاں دروازے بند ہو تو اس کے گھر کی جاسوسی مت کرو. جب میرے دروازے اور کھڑکیاں بند تھی تو آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کیوں کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کی اجازت لے کر آؤ. آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی, بلکہ میری دیوار پر چوروں کی طرح چڑھ کر دیوار چھلانگ کر میرے گھر میں کود گئے. یہ آپ کی دوسری غلطی ہوئی. تیسری غلطی یہ کیا آپ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر جاؤ. آپ بغیر سلام کے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے. پہلے اپنی اصلاح کیجئے, بعد میں مجھے سزا دیجئے. حضرت عمر فاروق جو عادل ہیں, منصف ہیں, خلیفہ ہیں, حاکم وقت ہیں, اپنے خلاف یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں بوڑھے تم نے بالکل صحیح کہا ہے, پہلے عمر اپنی اصلاح کرے گا, بعد میں تمہیں سزا دے گا. آج تم نے میری آنکھیں کھول دی. اس انصاف کو دیکھو اور اس انصاف کو دیکھو جو آج ننگا ناچ ناچ رہا ہے, ننگا ناچ. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے. قاضی شریح کو بنایا گیا, حضرت علی نے بنایا. قاضی شریح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑھتا تھا, قاضی شریح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑھتا تھا اس مدرسے سے نکلا اور بال بنوانے کے لیے, بال کٹوانے کے لیے کسی حجام کی دکان پر چلا گیا. اس حجام کی دکان پر ایک حجام, ایک نائی کسی اور کے بال بنا رہا تھا. اتنے میں اذان کی آواز آئی. جب تک اذان مکمل ہوئی تب تک یہ آدمی ہٹ گیا اور قاضی شریح کا بیٹا حجام سے اپنے بال کٹوانے لگا. جب تک اس کے بال کٹتے ہیں تب تک جماعت ہو گئی مدرسے میں. قاضی شریح کا بیٹا جماعت کے بعد مدرسے پہنچتا ہے اور الگ سے چھوٹی ہوئی نماز قضا عصر کی نماز پڑھتا ہے. استادوں نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ جواب دیا کہ بال کٹوا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی. قاضی شریح کے بیٹے کے جو استاد تھے انہوں نے قاضی شریح کو لیٹر لکھا, سب کے لیے تو آپ انصاف قائم کرتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں, اپنے بیٹے کے لیے آپ کیا فیصلہ سنائیں گے؟ آپ کے بیٹے نے ایسے ٹائٹ ٹائم میں, ایسے تنگ شیڈیول کے اندر, ایسے تنگ وقت کے اندر بال کٹوائے کہ اس کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے جماعت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد
जमात नहीं, नमाज नहीं छोड़ी, जमात नमाज पढ़ी, लेकिन जमात के बाद। बताइए आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल क्यों कटवाए? उसको या तो नमाज से पहले कटवाना था या नमाज के बाद। अजान जब उसने सुन ली तो उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। आप अपने बेटे के लिए फैसला सुनाइए। काजी शुरैह ने उस्तादों के लेटर के पीछे अपना जवाब लिखा और एक मोटा डंडा भेज दिया और जवाब ये लिखा कि मेरे बेटे ने इतने टाइट टाइम में इतने टाइट शेड्यूल के अंदर बाल कटवाए कि उसकी असर की नमाज जमात के साथ गुजर गई, इसलिए मैं ये मोटा डंडा भेज रहा हूँ। इस लकड़ी से, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना मारना जब तक ये डंडा खुद 3 टुकड़े ना हो जाए, मेरे बेटे की पिटाई न रोकी जाए। और जब ये डंडा 3 टुकड़ों में बच जाए, यानी इसको मारते मारते इसके 3 टुकड़े हो जाए, फिर उसके बाद मेरे बेटे को कैद खाने में बंद कर देना, 3 दिन के लिए कैद खाने में बंद कर देना, उसका खाना पानी बंद कर देना। अगर वो तौबा कर ले, अगर वो ये कहे कि आज के बाद मैं जमात की पाबंदी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जमात की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ूंगा, तो उसको आजाद कर देना, उसको छोड़ देना। और अगर वो 3 दिन के अंदर भी इस बात की तौबा न करे और इकरार न करे तो भूखा प्यासा मर जाने देना। ये काजी शुरैह का फैसला आया है अपने बेटे के ताल्लुक से। मेरे भाइयों, मस्जिद तो आज हम बना रहे हैं, चंदे भी कर रहे हैं, लेकिन वही कहना पड़ता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी हो न सके। काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता है, एक वक्त की नमाज छूट गई, वो भी बाल कटवाने में, अपने सर के बाल बनवाने में वो एक उज़्र था, लेकिन बाल बनवाने में नमाज असर का वक्त निकल गया। आने के बाद नमाज पढ़ ली, सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ ली, असर का वक्त मौजूद था, नमाज पढ़ ली, लेकिन जमात निकल गई। इसकी सजा काजी शुरैह ने ये दी कि एक डंडे को भेजा और कहा 3 टुकड़ों में बट जाना चाहिए, और उसके बाद 3 दिन हमारे बेटे को बंद कर दो। हम कहाँ हैं? हमारी इकामत सलात कहाँ है? हमारी नमाज का कयाम कहाँ है? हमारी नमाजें हमारी शिकायतें कर रही हैं। मेरे भाइयों, आज हम अपनी नमाजों को क्या जवाब देंगे? आज हमसे हमारी नमाजें पूछ रही हैं कि तुम्हारी नमाज कैसी है। आज हम अपनी नमाजों के सामने शर्मिंदा है, अपने घरों के सामने, रहने वाली मस्जिदों के सामने हम शर्मिंदा है। मेरे भाइयों, ये मस्जिद भी दिन भर में कई मरतबा बद्दुआ देती है कि अल्लाह, इन लोगों ने मुझे बनाकर जैसे बर्बाद किया, बेआबाद किया, अल्लाह जैसे इन लोगों ने मुझे बेआबाद कर दिया, बेरौनक कर दिया, अल्लाह तू इनकी जिंदगी में से रौनक हटा ले, अल्लाह तू इनको भी बेआबाद कर दे, बेरौनक कर दे, अल्लाह जैसे इन्होंने मुझे वीरान कर दिया, अल्लाह इनकी जिंदगियों को भी वीरान कर दे। आज हमारे सामने जो बर्बादियां हैं, कि ये मस्जिदों की बद्दुआओं का नतीजा तो नहीं है, लेकिन सोचने के लिए एहसास होना चाहिए हमारे पास। वो है कहाँ हमारे पास एहसास? हम इतना कहाँ सोचते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, जो गैब पर यकीन रखते हैं, व युक़ीमूनस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने उनको जो रिज़्क़ दिया है, जो रोजी दी है, उसमें से वो खर्च करते हैं। रोजी तो हमने ही दी है ना, और फिर हम अपने ही राह में मांगते हैं तो देने से इनकार करता बंदा कितना। अच्छा सोचो तो सही, बेटा रो रहा है, 5 साल का 6 साल का बच्चा, अब्बू स्वीट स्वीट मिठाई मिठाई चाहिए, और हमने खरीद कर उसको 10 रुपए की मिठाई दिलाई, लो उसको दे दिया, देने वाले हम। अब उस बेटे से हम ही कह रहे हैं, बेटा थोड़े से अपने अब्बू को दे दो, पापा को दे दो। अब वो क्या कह रहा है? वही कहा, दी हमने, दिलाई हमने, पैसा हमने मेहनत से कमाया, और अपनी कमाई से अपने बेटे को दिया मिठाई खरीद कर, और बेटे से मांग रहे बेटा दे दो।
کتنا ہنستا ہے وہ اللہ. دیکھو دیا ہم نے, ہاتھ ہم نے دیے, پیر ہم نے دیے, دماغ ہم نے دیا, صلاحیت ہم نے دی, دل ہم نے دیا, کاروبار کرنے کی عقل ہم نے دی, روزی کمانے کی عقل ہم نے دی, اس کے کھیت میں پانی ہم نے دیا, اناج ہم نے پیدا کیا, اور آج ہم ہی اپنے راہ میں مانگ رہے تو بندہ کہہ رہا میں نے اپنے ہنر سے کمایا. کتنا ہنستا ہوگا وہ. کیا بھوکا ہے؟ نہ ہماری نمازوں کا بھوکا ہے, نہ ہماری عبادت کا بھوکا ہے. یہ خانہ کعبہ آپ دیکھتے ہیں نا, خانہ کعبہ جہاں حج ہوتا ہے, ٹھیک اس کے سیدھے چھٹے آسمان کو پار کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے. سدرۃ المنتہا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام وہیں تک لے گئے تھے. جب آپ گئے اللہ سے ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے, تو سدرۃ المنتہا تک لے گئے. اس کے بعد جبرائیل الگ ہٹ گئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی یہاں تک ہی میری رسائی ہے, اس کے بعد آپ اکیلے اگر ایک قدم بھی ہم آگے چلے جائیں گے تو اللہ کے نور سے, اس کی تجلی سے جل کر راہ ہو جائیں گے, آپ جائیں. اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا, بس وہیں تک رہے. وہ سدرۃ المنتہا جانتے ہو کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے, اور ٹھیک خانہ کعبہ کے سیدھے چھٹے آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا, ادھر بھی کعبے کی طرح ایک شکل بنی ہوئی ہے سدرۃ المنتہا کے پاس. اور جیسے دنیا میں ہم اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, ایسے ہی سدرۃ المنتہا کے پاس طواف ہوتا ہے, فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, اور 50,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں, ایک وقت میں. اور 50,000 فرشتے طواف کرنے کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد پھر دوسرا طواف کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, لائن میں کہ اب جب میرا نمبر آئے گا تب ہم طواف کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 50,000 فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر چکا ہے, وہ 50,000 فرشتے پھر لائن میں لگ گئے. اب وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری باری آئے. قیامت کی صبح تک اب ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے ہیں اللہ کی اس گھر کے طواف کرنے کے لیے کہ جو لائن میں لگے ہوئے ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی اللہ کے پاس, لیکن پھر بھی جانتے ہو وہ ہماری عبادتوں کو کیوں پسند کرتا ہے. فرشتوں نے اللہ کو دیکھا ہے, جہنم کو دیکھا ہے, جہنم کو دیکھا ہے, وہ ڈر کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے ڈرے ہوئے ہیں, جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں. اے میرے بندو, تمہاری عبادتیں مجھے فرشتوں کی عبادتوں سے زیادہ پسند اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے, پھر بھی تم میری راہ میں نکلے ہو. اے میرے بندو, تم نے میری جنت کو دیکھا نہیں, پھر بھی تم اس کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو. او میرے بندو, تم نے میری جہنم کو دیکھا نہیں, پھر بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہو. اس لیے مجھے تمہاری عبادتیں فرشتوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے مجھے تمہارے ارکان, مجھے تمہاری عبادتیں فرشتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. لیکن بندہ کرے تب نا. نماز تو ایسے پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر احسان کر کے آئے, بہت بڑا ہم نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا, اللہ کے اوپر احسان, ایسا لگتا ہے. یہ حال ہو گیا ہمارا. ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں, خرچ کرنے والے لوگ, دیا ہم نے, اور خرچ کرنے جاؤ نہیں کرتے. ابھی مانگو کسی سے دو, ارے 500 روپے دو, نہیں لے لیا 100 کافی ہے. ارے نہیں, کام نہیں چل رہا ہے, ابھی تو لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑے حالات سدھرے تو سب لے لے. ابھی بیٹا بیمار ہو جائے تو 5,000 کا انتظام ہو جائے گا, اب بھی ہو جائے گا. بیٹے کے پیٹ